اسی لیے فرمایا گیا کہ قولوا قولا سدیدا۔ ایک مرتبہ ایسے ہی موقع پر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے ہم پوری طرح متعارف ہو چکے ہیں، ایک بڑی طویل حدیث ان کی ہم پڑھ چکے ہیں، ان کے سامنے یہی بات آئی تو انہوں نے حیرت سے کہا کہ حضور، کیا جو کچھ ہم باتیں کرتے رہتے اس پر بھی ہمارا مواخذہ ہوگا؟ فرمایا شغلت کا امک ہے معاذ، یہ بڑے پیار بھرے انداز کی بات ہوتی ہے، اے معاذ تمہیں تمہاری ماں روئے، یہ وہاں کا محاورہ تھا جو بہت ہی اپنائیت والی بات ہوگی، اس میں ملامت کا ایک انداز۔ میں تو سمجھتا تھا کہ تم بہت دین کا فہم رکھنے والے ہو۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا لوگوں کو جہنم میں منہ کے بل گرانے والی چیز سب سے زیادہ زبان کی کھیتیاں ہیں، حصائد السنتکم، زبان سے جو لفظ نکلتا ہے وہ ایک بیج بن کر آخرت کی سرزمین میں بویا جاتا ہے۔ اب اگر برا ہے تو کانٹے دار پودا اس سے نکلے گا، جھاڑ جھکاڑ، اور یہ تمہیں جا کر پھر کاٹنا ہوگا قیامت کے اندر۔ حصائد اس کو کہتے ہیں کھیتی کا کاٹنا جو ہوتا ہے، حب الحصید۔ دو قسم کی نباتات زمین پر ہیں، ایک تو وہ جو پودا اور درخت موجود رہتا ہے، پھل آپ اتار لیتے ہیں، اگلے سال پھر پھل آ گیا، پودا وہی کا وہی ہے، اور ایک وہ فصل ہوتی ہے گندم کی ہے، چاول کی ہے، گنے کی، وہ آپ نے کاٹ لی، اس کو کہتے ہیں حصید۔ حصائد السنتکم، تمہارے زبانوں کی بوئی ہوئی جو کھیتیاں ہیں، سب سے بڑھ کر جہنم میں گرانے والی شے وہ ہے۔ اسی میں بلکہ ایک ذرا اور حدیث بھی ہے، ذرا اس میں حیا کا پہلو مانے ہوتا ہے بیان کرنے میں، لیکن حدیث نبوی ہے، حکمت کا بہت بڑا خزانہ ہے۔ آپ نے فرمایا مسلمانوں مجھے تم دو باتوں کی ضمانت دے دو کہ تمہارے دو عضو جو بہت ہی چھوٹے چھوٹے سے، ان کا غلط استعمال نہیں ہوگا، جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ اب دیکھیے کوئی 2 من وزن ہے، 1.5 من ہے، 2 من سے بھی زائد ہے، اب اس میں دو عضو ہیں، ایک زبان اور ایک شرمگاہ، ان دو کی ضمانت مجھے دے دو کہ ان کا غلط استعمال نہیں ہوگا۔ باقی پورا جسم جو ہے، اس کی جو بھی حرکات و سکنات ہیں، ان کی گویا کہ میں ضمانت دیتا ہوں کہ اول تو وہ ٹھیک ہی ہو جائیں گے، وہ غلط کام کریں گے نہیں۔ جیسے کہ ابھی آیت میں ہم نے دیکھا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، یہ کلام جو ہے شرطیہ ہے، اگر تم یہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال درست کر دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور کبھی اگر خطا بھی ہو جاتی ہے انسان سے، ظاہر بات ہے الانسان مرکب من النسیان والخطا، تو اللہ معاف کر دے گا۔ یہ فلسفہ ہے دین کا۔ آپ کا رخ جو ہے سیدھا ہے، آپ صراط مستقیم پر چل رہے ہیں، یہ چلنے میں کہیں پاؤں پھسل گیا، گر گئے، پھر فوراً اٹھے پھر چلے تو اللہ معاف فرماتا ہے ان چیزوں کو۔ لیکن زندگی کا رخ ہی ٹیڑھا ہو گیا، اب تو معاملہ بالکل برعکس ہو گیا، اب تو جو قدم اٹھ رہا ہے وہ غلط رخ پر جا رہے ہیں، جتنا آگے بڑھیں گے صراط مستقیم سے اتنا ہی دور ہوتے جائیں گے۔ رخ سیدھا رہے، اللہ کے احکام اور اس کے رسول کی سنت، اس پر رخ پہ آدمی چل رہا ہے۔ جو اللہ چاہتا ہے، عبادت رب، شہادت علی الناس اور اقامت دین کی جد و جہد، اس میں انسان لگا ہوا۔ اب خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، لغزش ہو گئی، کیونکہ مجھے یاد ہے آج تک اپنا ایک واقعہ میڈیکل کالج کے 5th ایئر کا، تھوڑا دیر ہو گئی تھی، فرسٹ لیکچر ہمارا ہوتا تھا جو سرجری کا، ڈاکٹر امیر الدین، وہ بڑے سخت تھے، 5 منٹ کی مہلت دیا کرتے تھے، اس کے بعد دروازے بند، اس کے بعد آپ آئیں گے تو پھر آپ داخل نہیں ہو سکتے۔ تو میں تیز چل رہا تھا، بارش ہوئی تھی، سائیکل پر تھا، سائیکل پھسلی میں گرا، گرتے ہی بجلی کے مانند اٹھا
مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں حیران ہوا کہ میں جب اٹھ چکا تھا تو مجھے معلوم ہوا کہ میں گرا تھا۔ یہ ایک کیفیت ہوتی ہے کہ آدمی جو ہے، ایک یہ ہے کہ گرا ہے تو پڑا ہے وہاں پر، تو ایک تو یہ ہے کہ گناہ کے اوپر ڈیرا لگا لیا جائے، ایک یہ ہے کہ گناہ ہو گئے فوراً اٹھے، جس کو سورہ نساء میں کہا گیا ہے ثم یتوبون من قریب، فوری طور پر اگر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ لازماً انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السیئات ثم یتوبون من قریب، کوئی گناہ تو ہو گیا، خطا تو ہو گئی، فوراً توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ صاف کر دے گا فوراً۔ اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے، اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ تو اس اعتبار سے حضور نے فرمایا کہ یہ دو اعضاء ہیں، ان کی ضمانت مجھے دے دو کہ ان کا استعمال غلط نہیں ہوگا، تو جنت کی ضمانت مجھ سے لے لو۔